الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد. باتیں اس بات کے تعلق سے کہ مدعی پر ہے گواہ پیش کرنا اور مدعا علیہ کے ذمہ قسم کھانا. حدیث نمبر ہے 2515. عن ابی وائل قال قال عبداللہ رضی اللہ عنہ. ابو وائل سے روایت وہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا من حلف علی یمین یستحق بها مال وهو فیها فاجر، کہ جس نے قسم کھائی کسی مال کو اس کے ذریعہ ہڑپنے کا یا کسی کے مال کو اپنے آپ کا اس پر مستحق بننے کا، جس نے قسم کھائی وہ فیا فاجر، اس حال میں کہ وہ اس میں فاجر. کہنا یہ چاہتے ہیں جیسے کہ پہلے آپ نے باتیں سنی کہ کسی کے درمیان لین دین میں اگر جھگڑا ہو جائے تو جو دعویٰ کرنے والا ہوگا اس کی ذمہ گواہ پیش کرنا. عدالت میں جب جائے گا تو اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا. اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ آدمی حق پر ہوتا ہے لیکن گواہ نہیں ملتا ہے، تو اب سامنے والے کی ذمہ داری ہے جس پر دعویٰ ٹھوکا گیا ہے کہ وہ قسم کھائے. تو وہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب اگر یہ گواہ نہیں پیش کر پایا تو وہ قسم کھائے گا. تو کہہ رہے اب اس کا جو قسم کھانے کا موقع آیا تو وہ جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کے مال کو ہڑپ کر دے. اسی کے لیے یہ فاجر ہے، جانتے ہوئے دوسرے کے مال کو ہڑپ رہا ہے جھوٹی قسم کے ذریعہ. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر جو اصلاح ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، اور ان دو طریقوں کو جب ساتھ لے کر چلیں گے تب دنیا کے اندر اصلاح ممکن ہے، ورنہ نہیں ہے. ایک تو قانون ہونا چاہیے اصلاح کے لیے. اسی لیے اسلام میں دیکھو زنا کی سزا ہے، چور کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ہر چیز کو آپ قانون سے سدھار نہیں سکتے، کیونکہ قانون تو وہی کام کرے گا جو قانون کے نگاہ میں آ جائے گا. باقی بہت سارے ایسے جرائم ہوتے ہیں جو قانون کی نگاہ میں نہیں آتے، پھر قانون اس پر اپنا کام نہیں کر پاتا ہے. تو دوسرا تصور ہوتا ہے کہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، دنیا میں جیسا تم کرو گے وہاں ویسا کرو گے. تو دو تصور، ایک تو قانون ہونا چاہیے اصلاح کے لیے، دوسرا یہ کہ دنیا والوں کے ذہن کے اندر یہ ذہن نشین کرائی جائے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، دنیا کے کارناموں کا وہاں حساب دینا پڑے گا. تو یہی آپ نے کہا کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرے. اب بسا اوقات وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا ہے تو مدعا علیہ کی ذمہ ہے کہ وہ قسم کھا لے اور مسئلہ اس طرح حل ہو جائے گا. اب اگر سامنے والا قسم نہیں کھاتا ہے تو پھر مدعی جو ہوگا وہ اس مال کا یا اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا. تو کہہ رہے اب قسم کھانے والے نے جھوٹی قسم کھا لیا. لقی اللہ وهو علی غضبان، تو اللہ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ غضب میں ہوگا اور سخت غصے میں ہوگا. کیوں کہ یہ بندے کو جب قسم کھانے کا موقع ملا تو ناجائز قسم کھا کر کے دوسرے کے مال کو ہڑپ لیا تھا. اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. اور یہ بندے کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ اس حال میں ملے کہ اللہ اس وقت بھی بندے سے ناراض ہو. یا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کوئی باہر چلا گیا کمانے، اب گھر پہ اپنے بچوں کے کارنامے سنتا ہے تو غصہ تو ہوتا ہے نا، لیکن جب باپ آتا ہے تو اس وقت بچے بڑے اچھے سے ہوتے ہیں، اس وقت غصہ نہیں ہوتا. تو ممکن ہے پچھلی جو داستان ہے باپ اس کو نظر انداز کر دیتا، لیکن باپ آیا اس حال میں کہ کارناموں کو دیکھ کر کے وہ اور زیادہ غضبناک ہو گیا. تو اب تو خیر نہیں ہے بچوں کی نا. تو ایسے ہی ایک بندہ دنیا میں غلطیاں کرتا، کوتاہیاں کرتا، لیکن جب اللہ اس سے ملاقات کر رہا تو اپنے تمام غلطیوں کو توبہ کر لیا ہے، معافی مانگ لیا. اب اللہ سے ملنے کے ٹائم غضب میں نہیں رکھا اللہ ہے تو ممکن ہے کہ اس کا راستہ ہموار ہو جائے. لیکن ایک بندہ نالائکی کی حدوں کس قدر پار کر گیا ہے
کہ اللہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا تو وہ بھی غضبناک ہو جائے گا. اب اس وقت اگر اس کے اوپر غضبناک ہو گیا تو اس کے معافی کے چانسز نہیں رہے جاتے. تو یہ فرماتے ہیں اس حال میں اللہ سے ملاقات کریں کہ اللہ اس پر غصے میں ہوگا. ثم انزل اللہ صدیق ذلک، پھر اس کی تصدیق میں اللہ نے قرآن کی آیت میں نازل کی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ یقیناً جو لوگ اللہ اور اپنی قسموں کے عوض میں تھوڑی سی پونجی خرید لیتے ہیں. یعنی یہ کہ اللہ سے بندے کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے. آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے تو کوئی حق نہیں کیا، لیکن ہر مسلمان کا اللہ سے حق ہے. بندہ جب کہتا لا الہ الا اللہ، دو چیزیں آ گئی. ایک تو زندگی میں بندے کی صرف اللہ کی، یہ عہد کیا ہوتا، اور دوسرا کہ نقشے قدم پر جو چلے گا تو اللہ کے رسول. یہ دو عہد بندہ کر رہا مسلمان. تو کہے اب ان عہد کو جو کیا وہ اس کو بیچ دیا تھوڑے سے فائدے کے لیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جھوٹی قسم مت کھاؤ، لیکن یہ مال کے لالچ میں جھوٹی قسم کھا لیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں جھوٹی گواہی بھی مت دو، لیکن بندہ تھوڑے سے پیسے میں بک گیا، جھوٹی گواہی بھی دے دیا. تو وہ معمولی فائدے کے لیے اللہ کے عہد کو یا اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں اور معمولی پونجی خرید لیتے ہیں. فقر الہ، اور قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے یہاں تک گئے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد جو ہے نا بندوں کا حق، اس کے معاملے میں بندوں کو بہت الگ رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے حقوق میں آپ دباتے چلے جائیں. مطلب یہ کہ عام طور پر لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن دوسروں کا حق دبانا یہ چھوڑتا نہیں. کیسے کیسے آدمی فرار کرتا ہے. نماز آپ کبھی سنتے نہیں، اتنا بڑا دیندار حاجی نمازی سب کچھ، بھائی کا دبا کے بیٹھ گیا، بہن کا دبا کے بیٹھ گیا، پڑوسی کا دبا کے بیٹھ گیا، اس کا یہ ساری چیزیں ہیں نا، اس میں لاپرواہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ بڑی خطرناک ہے. کتنے بڑے دیندار اگر آپ بن جائیں اور حقوق العباد میں آپ ڈنڈی مارے ہیں تو معافی کے چانسز نہیں رہ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کے بے قید سنے زیادہ بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے.